اللہ رب العالمین خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، اور یہ پورے نظام اور سسٹم کو وہ اکیلا ہی اپنی حکمت، اپنی طاقت، اپنی دانائی سے وہ چلاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب اس کائنات کو بنایا تو کسی سے مدد نہیں مانگی، کسی کی بھی مدد کے بغیر بنایا۔ اس کی ڈیزائننگ کی تو اپنی کمال فراست سے کسی سے مشورہ نہیں کیا، اور اتنا وسیع پیچیدہ اور گہرا سسٹم بنایا اللہ رب العالمین نے کہ آدمی جیسے جیسے اس میں سوچتا ہے حیرانگی بڑھتی جاتی ہے۔ اور بھائیو، رب العالمین ہوتا ہی وہ ہے کہ ساری مخلوق اس کی محتاج ہوتی ہے، لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ کی بے پناہ ان گنت جو مخلوقات ہیں ان میں سے ہم بھی ایک مخلوق ہیں۔ ہماری ایک ابتدا ہے، ہماری ایک انتہا ہے، ایک دائرہ ہے اخلاقیات کا، فرائض کا، واجبات کا، جو اللہ رب العالمین نے متعین فرمایا ہے اور ہمیں انبیاء کے ذریعے وہ بتا دیا ہے۔ اگر اس دائرے کے اندر رہ کے ہم اللہ کی احکامات اور طلب کو پورا کریں گے، ڈیمانڈ کو پورا کریں گے، اس کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، اور جو اس سب سے لاپرواہ ہو کے آوارہ زندگی گزارے گا، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جہنم بنائی ہے، جو بئس المصیر، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ ہمارا مقدر ہے، یہ ایسے ہوگا، یہ اللہ نے بنایا اور ہمارے لیے ہوگا۔ تو بھائیو، میں تھوڑا سا وقت ہے، اس میں کچھ چھوٹی موٹی دو چار نصیحتیں میں عرض کروں گا۔ سب تو پہلی نصیحت تو یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں بہت مطالعہ کرو۔ اللہ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، بڑا کچھ پڑھتے ہیں، بڑی انجینئرنگ سائنس کے بڑے جو ہے وہ ہم ماہر ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں مطالعہ، گہرا مطالعہ کہ وہ ذات کیا ہے، اس کی صفات کیا ہیں، وہ کیا کرتا ہے، میں اس کا کہاں کہاں محتاج ہوں اور مجھے اس کے ساتھ کیسا تعلق بنانا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہم اس پہ کوئی ہمارا مطالعہ نہیں، بس اسی پہ اکتفا کہ ہاں اللہ ہے، ایک ذات ہے جس نے مخلوق، میں اللہ نو ماننا یار، اللہ دے کوئی منکر ہے، وہ بھائی اللہ کے منکر نہیں ہے، اللہ کا منکر تو ابو جہل بھی نہیں تھا۔ بات یہ ہے کہ اس کی معرفت، اس کے اسماء صفات کے ذریعے اب قرآن پڑھیں تو آپ کو جو ہے نا وہ پتہ چلے کہ اللہ کیسا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں اللہ کیسا ہے کوئی بتایا تھوڑا بہت کہ نہیں بتایا؟ بتایا کہ وہ رحمان بھی ہے اور الحمدللہ رب العالمین، اس میں بھی اللہ کو بارے میں کچھ بتایا یا نہیں بتایا؟ بتایا۔ مالک یوم الدین، اس میں بھی بتایا یا نہیں بتایا؟ پورا قرآن جو ہے وہ اللہ کی معرفت پہ بھرا ہوا، اور یہی وہ معرفت ہے کہ اگر اس پہ ہم چلیں گے تو بات بنے گی، نہیں تو نہیں بنے گی۔ تو یہاں ایک بڑا بنیادی جو ہے نا وہ مسئلہ ہے، وہ آپ ذہن میں رکھیں، وہ یہ ہے کہ اللہ کو سارے مانتے ہیں۔ ہندو اللہ کو نہیں مانتا ہے، عیسائی بھی مانتا ہے، یہودی بھی مانتا ہے، ہم بھی مانتے ہیں، ابو جہل بھی مانتا ہے، ابو لہب بھی مانتا ہے، سارے مانتے ہیں۔ روڑا کیا ہے؟ جو اس بات کو بندہ سمجھ جائے نا، اس کا ایمان درست ہو جائے گا۔ بھائی اللہ کو ماننا ہے، لیکن کیسا ماننا ہے، یہ مسئلہ ہے۔ اللہ کہتا ہے میں ایسا ہوں، ایسا ہوں، ایسا ہوں، مجھے ایسے مانو۔
شیطان یہاں پہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ ہمارا وہ لائن تبدیل کر دیتا ہے، کہتے ہیں ہاں اللہ ہے، میں بھی ماننا، لیکن وہ اللہ کے ماننے کی، اللہ کی معرفت اپنی طرف سے ہمیں دیتا ہے، کیا یار تو بول تجھے ہے کہ اللہ ہے نہیں، جو یہاں سے کافر ہو گیا، شیطان کا کام بن گیا۔ اب جو مصر ہے کہ میں تو اللہ کو مانوں گا، تو پھر شیطان یہ کرتا ہے کہ وہ اللہ کو ویسا نہیں ماننے دیتا جیسا وہ ہے، یہ بات سمجھے۔ اب عیسائی بھی اللہ کو مانتے ہیں لیکن ویسا مانتے ہیں جیسا اللہ نے قرآن میں بتایا کہ میں ایسا ہوں۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ نے فرمایا نہ میں کسی کی اولاد ہوں نہ کوئی میری۔ عیسائیوں نے بھی اس کی اولاد بنا دی، مشرکین مکہ نے بھی بنا دی کہ یہ فرشتے جو ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، مسیح ابن اللہ، یہ عیسائیوں نے یہ جو ہے نا کہا دیا، اللہ کو مانا لیکن ویسا نہیں مانا جیسا وہ۔ بھائیو اس گھمنڈ میں نہیں رہنا کہ میں تو اللہ کو مانتا ہوں، وہ میں یار بڑا پکا مومن آدمی، میں اللہ نے مانا، ہاں ہے بھی اللہ ہے یار، بس اتنی کافی ہے، اللہ ہے بس یہی کافی نہیں۔ پورا قرآن کی سب سے بڑی تعلیم یہ ہے کہ آپ اللہ کو ویسا مانیں جیسا وہ ہے۔ اگر ویسا نہیں مانا تو جتنا جی چاہے آپ اللہ کے ساتھ پیار اور محبت کو چلاتے رہیں، آپ نے اللہ کو نہیں مانا۔ ایک بات یہ آپ نے ذہن میں رکھا، اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو اس ترازو میں جو ہے نا وہ ہمیشہ رکھو کہ کیا میں ہر معاملے میں اللہ کو ویسا مانوں؟ اب گناہ گار ہیں، میں بڑا گناہ گار ہوں، ٹھیک ہے ہاں گناہ گار، پھر کی ہو گیا؟ ایسے موقع پہ اللہ کو کیسا ماننا ہے؟ اگر تو آپ مایوس ہو جائیں میں جی بہت بڑا گناہ گار ہوں، منو تو اللہ نے معاف ہی نہیں کرنا، بھائی آپ نے اللہ کو ویسا مان رہے ہیں آپ جیسا وہ ہے؟ نہیں مان رہے آپ۔ وہ کیسا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ انہ یغفر الذنوب جمیعا۔ او بھائی گناہ گار صاحب، اب کتنے گناہ گار ہیں؟ زمین بھر دیا، آسمان بھر دیا آپ نے، نو پرابلم، کوئی مشکل نہیں۔ وہ اللہ کیسے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کیسا ہے۔ اللہ ایسا ہے جیسے اللہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ یا ابن آدم، اے بنو آدم، اگر تو زمین آسمان گناہوں سے بھر کے میرے سامنے آ جائے، گناہوں سے بھر دی زمین بھی آسمان بھی، تو ایک مرتبہ ندامت سے کہہ کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اللہ ایسا ہے، تو اللہ کو ہر معاملے میں ویسا مانو بھائی جیسا وہ ہے۔ وہ بنو اسرائیل کا پہلے ایک قصہ موجود ہے کہ ایک آدمی قاتل تھا، 99 اس نے قتل کیے۔ ایک مولوی صاحب کے پاس گیا، انہوں نے کہا مولوی صاحب 99 بندے مار دیتے نے، دسو میں کی کروں، وہ میرا حل ہے؟ انہوں نے کہا نہ بالکل نہیں۔ انہوں نے کہا چل تو پھر تیرے نال میں 100 پورا کر دینا۔ اللہ اکبر! کیوں؟ اس نے اللہ کو ویسا نہیں مانا جیسا وہ۔ اللہ تو ایسا ہے، کتنے گناہ ہیں آپ ہیں؟ آپ غریب ہیں، فقیر ہیں، تنگ دست ہیں، کچھ بھی ہیں، آپ کو اگر یہ پتہ ہے کہ ٹھیک ہے میں فقیر ہوں لیکن میرا اللہ فقیر نہیں ہے، غنی ہیں، خزائن السماوات والارض میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، بس صرف کہنے کا انداز چاہیے۔ آپ جو مانگیں گے آپ کو جو ہے نا وہ ملے گا۔ اللہ، جو مانگیں گے آپ کو جو ہے نا وہ مل جائے گا، لیکن مانگنے کا کچھ پتہ تو ہونا چاہیے نا۔ صحیح ابن حبان میں ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک آدمی آیا، اس نے آ کے نماز شروع کر دی۔ جب تشہد میں گیا تو جہاں تشہد میں دعا کرتے ہیں نا، اس نے دعا کی، ایک بڑی قیمتی بات ہے ہمارے لیے، یہ اسباق ہیں، عبرت ہے، ایسے ہی کرو جیسے ان لوگوں نے کیا۔ دعا شروع کی،
دعا اس نے کیا شروع کی؟ اس نے کہا اللہم ربنا اللہم انی اسألک، اللہ میں تجھ سے کچھ مانگنے لگا ہوں، اللہ اکبر، لیکن مانگوں گا بعد میں، پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ میں تجھے کیا سمجھ کے مانگنے لگا ہوں۔ یہ گل سمجھ آئی نا؟ منگا گا بعد وچ، پہلے میں یہ تینوں دساں گا کہ میں تینوں کی سمجھ کے منگن لگا، اور میں پہلی لکل حمد، اور میں پہلی مرتبہ بھی مانگنے نہیں لگا، تیرے مجھ پہ پہلے بھی بڑے احسانات ہیں۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے پہلے احسانات کا اعتراف کیا نا، وہ پہلے احسانات منو نہ تو پھر اگلے جڑے نہ وہ منگ لو اللہ کو، اللہ دے دے گا، جی پہلے نہیں مانتے پہ تو پھر اللہ دی بھی مرضی۔ اس کے بعد اس نے جو ہے نا وہ کہنا شروع کیا کہ اللہ میں تجھے کیا سمجھ کے مانگنے لگا ہوں۔ نے کہا بدیع السماوات والارض، اللہ میں تجھے ایسا اللہ سمجھ کے مانگنے لگا ہوں جس نے زمین و آسمان کی ڈیزائننگ کی پر کمال کی جو ہے نا وہ کی۔ اللہ نے کچھ دسو تو صحیح نا، اللہ نے کوئی اپنی کوئی دل دی کوئی معرفت کو پہچان کراؤ تو صحیح نا، پھر مانگو، کیا مانگتے ہو؟ بدیع السماوات والارض المنان، اور اللہ میں تجھے ایسا اللہ سمجھ کے مانگنے لگا ہوں کہ جس کے احسانوں کے نیچے دنیا کی ہر فرد دبا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، بڑے احسانات، منان اس کو کہتے ہیں جو بڑے احسانات کرنے والا۔ کائنات کا کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کے احسانات کے نیچے دبا ہوا نہ ہو۔ اللہ یہی مانگتا ہے ہم سے، ہم اس سے کیا مانگیں؟ دنیا مانگ لیں ساری، اس نے قیمت یہی رکھی ہوئی ہے کہ ہم پہلے کچھ مانیں تو صحیح کہ وہ دیتا ہے، اور جو ملتا ہے اسی کے دینے سے ملتا ہے، یہ مانو تو صحیح نا، جب یہ مان نہیں ہے تو پھر بات کہاں سے بنے؟ اللہ اکبر۔ اگلا ایک لفظ اس نے بولا، کہا الحنان، اللہ میں تجھے ایسا اللہ سمجھ کے مانگنے لگا ہوں۔ یہ اللہ والے لوگ ہیں، ان کو پتہ ہے ہمارا اللہ کیسا ہے۔ ہم اللہ والے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارا اللہ کیسا ہے۔ الحنان کا لفظ اس نے بولا۔ حنان کا عربی زبان میں معنی یہ ہے الذی یقبل امن اعرض عنہ، آپ جتنا بھی اسے منہ موڑے رکھیں لیکن وہ منہ موڑتا، آئے ہائے ہائے، کمال کی تعریف ہے۔ بھائی آپ 100 سال 1000 سال باغی بن کے آپ جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں، گزارو، لیکن وہ اللہ کیسا ہے؟ اتنے عرصے کے بعد بھی زمین و آسمان گناہوں سے بھر کے بھی، صغیرے بھی کبیرے بھی، جب بھی آپ اس کے دروازے پہ جائیں گے تو وہ یہ نہیں کہے گا اچھا اور بے ایمانہ ہوں تو آ گیا ہے، 100 سال میں تجھے نظر نہیں آیا، وہ ایسے کہتے ہیں۔ وہ ماں باپ سے بڑھ کے کون رحیم ہے یار، ان کو تنگ کریں تو وہ بھی جو ہے نا وہ پہلے 4 سناتے ہیں چنگی، مارے نہیں تو 4 سناتے تو ہے نہیں نا، تو پھر آنے نے اچھا چل ٹھیک ہے۔ لیکن یہ الحنان، اللہ میں تجھے ایسا اللہ سمجھ کے مانگنے لگا ہوں کہ ہم جتنا عرصہ بھی تجھ سے منہ موڑے رکھیں بدبختی، لیکن جب بھی تیرے دروازے پہ جائیں تو ہم سے منہ موڑتا نہیں، میں تینوں ایسا اللہ سمجھ کے میں تیرے کو منگن لگا۔ اور اللہ کا نظام ہے انا عند ظن عبدی بی، بندہ میرے بارے میں جو گمان کرے گا نا میں اسی کے مطابق اس سے معاملہ کرتا ہوں۔ دیکھو یہ کتنا عقل مند ہے دعا کرنے والا، پہلے ہی بتا رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے وہ کئی مرتبہ حدیث سنی ہوگی کہ یعنی اس معنی کو واضح کرنے کے لیے
یہ اللہ کی صفتیں ہیں، اس کو جو ہے نا بٹھاؤ اپنے دماغ میں، پہلے اللہ کے بارے میں کوئی تصور تو ٹھیک کرو نا بھائی، اس کے بعد مانگو، کیا مانگتے وہ دیتا جائے گا، مانگتے جاؤ وہ دیتا جائے گا۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بڑے خوبصورت صفتیں ہیں، نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، جب بھی مانگو کوئی نہ کوئی صفت جو ہے نا، کوئی نام اس کو ذہن میں رکھ کے وہ مانو پہلے۔ اب کوئی رزق چاہیے تو پہلے مانو نا کہ خزائن السماوات والارض کا مالک ہے وہ ہے۔ اب کہنے جی وہ مختار کل تو فلانا ہے، تو پھر اللہ سے کیا لیں گے آپ اللہ کے بندو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہمارے اللہ کی پہچان ہے، ہمارا اللہ ایسا ہے۔ ان مثالوں کے ذریعے اپنے اللہ کی محبت کو اپنے دل میں بٹھاؤ، یہ پیدا کرو، یہ بذات خود ایک بہت بڑی عبادت ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ سب کچھ یہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ یار ایک کام اللہ کے ساتھ کرنے والا یہ بھی ہے کہ ہم اللہ سے پیار کریں، اللہ سے محبت کریں۔ یہ ہم نے کبھی نہیں سوچا، نہ ہم نے اپنے دل کا کبھی معائنہ کیا کہ ہمارے دل میں اللہ کا پیار کتنا ہے، محبت کتنی ہے، اس زاویے سے ہم سوچتے ہی نہیں ہیں۔ تو بھائی یہ ساری صفتیں میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کتنا غفور الرحیم ہے، وہ کتنا حنان ہے، ہمدرد ہے ہمارا۔ ایک آدمی ہے سفر کر رہا ہے صحرا میں، ایک جگہ پہ اس نے آرام کیا اور سواری جو ہے وہ باندھ دی، سو گیا، جب اٹھا دیکھا سواری غائب ہے۔ اب وہ جنگل میں بیاباں دور دور تک کوئی آثار نہیں ہے کہ وہ کیا کرے، اگر ایسے ہی سفر شروع کرے گا تو کہیں نہ کہیں مر جائے گا بیچارہ۔ بہت پریشان ہو، پریشانی میں پھر جو ہے وہ لیٹ گیا، اٹھا تو سواری سامنے کھڑی تھی۔ آپ نے فرمایا بتاؤ یہ بندہ کتنا خوش ہوگا؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ تو خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ اگر آدمی جو ہے وہ موت کے منہ سے نکل کے پھر سے اس کو تازہ زندگی مل جائے۔ آپ نے فرمایا کوئی بندہ بھی جتنے مرضی، جتنے سال، جتنی تعداد، جس نوعیت کے گناہ کر کر کے جب بندہ اللہ کے دروازے پہ جاتا ہے تو اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ یہ ہمارا اللہ ہے، ہمارا اللہ ایسا ہے۔ ان صفتوں کو اپنے دل میں جو ہے وہ جگہ دو، اور اس کے مطابق جب بھی اللہ سے کچھ مانگو تو یہ کہہ لیا کرو۔ چلو آگے اس نے یا حی یا قیام، اے اللہ رب العالمین میں تجھے یہ سمجھ کے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا ایسا اللہ ہے کہ تو ہے تو دنیا بھی ہے، تو نہ ہو تو دنیا بھی نہیں ہو سکتی۔ یا ذا الجلال والاکرام، اے اللہ میں تجھے یہ سمجھ کے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا رب بڑا پر جلال، پر ہیبت، پر اکرام رب ہے۔ اس کے بعد اس نے مانگنا شروع کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی بیان فرماتے ہیں کہ یہاں اب جب اس نے مانگنا شروع کیا یہ تو وہ جانے اور اس کا اللہ جانے، جہاں تک بات ختم ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سنتے رہے۔ آپ نے فرمایا تدرون ماذا قال صاحبکم، تو انہوں کوئی سمجھ آئی ہے تواڈے ساتھی نے اللہ نو کی آکھے، اللہ سے کیا کہا ہے اس نے؟ کہا یا رسول اللہ آپ وضاحت فرما دیں۔ آپ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، میں اس اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جس کی قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اس آدمی نے اللہ کو ایسی اسماء صفات کا واسطہ دے کے مانگا ہے کہ جو کوئی بھی یہ پہچان کرا کے کہ اللہ میں تجھے یہ سمجھ کے مانگنے لگا ہوں، کوئی مانگے وہ جو مانگے گا اس کو ملے گا۔ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے جو ہے نا مانگا۔ وہی بات کیا ہے یار، اس میں جو میرے لیے سبق کی بات ہے وہ تو وہ ہو گیا، ہم نے کیا کرنا؟ ایسے بنیے، اللہ کے بارے میں ایسے جذبات پیدا کیجیے، اور ان صفات کے ذریعے اللہ سے آپ محبت پیدا کریں۔ اور جس طرح یہ نماز پڑھنا ضروری ہے وغیرہ سارے اعمال،
اللہ سے پیار محبت کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ آج سے اپنے اپنے دلوں کو جو ہے نا وہ دیکھو کہ یار میرے دل میں اللہ کا پیار کتنا ہے یار، لگے نا۔ ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہے، یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، یہ ہمارا شعور ہی نہیں، لا ماشاء اللہ، لیکن یہ بہت ضروری ہے۔ جتنا اللہ کے بارے میں اس دنیا میں زندگی میں آپ پیار محبت پیدا کر لیں گے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے جائیں گے تو اللہ بھی اسی پیار کے حساب سے پیار کا معاملہ کرے گا۔ وہ پیار دا جو ہے وہ بدلہ دشمنی تو نہیں ہوتا نا، پیار کا بدلہ پیار کا ہی ہے۔ اور جس کو اللہ کی محبت مل جائے اس کو کیا چاہیے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ رب العالمین میں تو سے التجا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ میرے دل میں اپنی محبت ڈال دے اور تو مجھ سے محبت کر لے۔ اے دعا کریا کرو، یا اللہ تو میرے نال پیار کر لے، یا اللہ تو میرے نال محبت کر لے، یا اللہ میرے دل میں اپنی محبت نال پڑ دے، یا اللہ تو بھی میرے نال پیار کر۔ کیوں اس پیار کے بغیر جو ہے وہ جنت میں ہم جائیں گے؟ اللہ کو ناراض کر، ہم نے اللہ کو کبھی اللہ سے محبت کبھی مانگی ہی نہیں ہے، ہماری عقل ہی نہیں ہے، ہمارا شعور ہی نہیں ہے، تو وہ محبت ملے گی کیسے؟ سمجھا گے نا بات کی؟ وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، یہی بات نہیں ہے، اللہ جو تیرے ساتھ پیار کرنے والے ہیں ان پیاروں کا بھی پیار میرے دل میں ڈال دے۔ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور ہر اس عمل کی محبت میرے دل میں ڈال دے کہ جو عمل جنت میں داخلے کا باعث بن جائے۔ تو چلو ایک تو یہ دعا بھی کیا کرو، اور دل کو جو ہے نا یہ ٹٹولو، آج سے حساب کتاب دن رات حساب، رات کو سوتے وقت جو ہے نا حساب لگایا کرو کہ یار آج میرے دل سے اللہ کا پیار کتنا گا گیا ہے بھی ہے کہ نہیں۔ وہ بھائی بات سنو، اللہ کے بندو، شروع میں جو ہے نا وہ آپ کو کچھ بھی ممکن ہے نظر نہ آئے تو اللہ تعالیٰ سے کہو کہ یا اللہ تو میرے نال پیار کر لے، یا اللہ میں تیرے نال پیار کرنا، یا اللہ میں تیرے نال محبت کرنا۔ وہ ضمیر جو ہے نا وہ کہے گا اے بندے کیوں جھوٹ مارنا ہے، تو تینوں کوئی پیار پور نہیں آگا، تو اے بھی غلطیاں کرنا ہے، تو اے بھی گناہ کرنا ہے، پیار تینوں کتوں لبنا ہے۔ ضمیر جھنجھوڑے گا آپ، وہ جیسے جیسے جھنجھوڑتا جائے نا آپ احتیاط کرتے جائیں، یار میں نے چھیڑ دینا چاہیے، مجھے یہ جو ہے نا وہ چھوڑ دینا چاہیے۔ پیار کیا ہے؟ وہ چند دن کرو گے ہو جائے گا یار، پیار کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو ایک ایسی دلی کیفیت ہے، ہونے ہوانے والی بات ہے، یہ تو بغیر وجہ کے بھی ہو جاتا ہے، دنیا کی بڑی چیزوں سے ہو جاتا ہے۔ جب نیت کر لیں گے آپ اپنے اللہ سے پیار محبت کی تو کیوں نہیں ہوگا بھائی؟ اللہ سے دعا بھی جو ہے نا وہ کرتے رہے۔ بہرحال آپ کا ٹائم بھی ختم ہو گیا، بات تو بڑی لمبی ہے، تو میں اس دعا کے ساتھ اس درس کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ انا نسألک حبک، اللہ ہم سارے تجھ سے تیری محبت کے طلبگار ہیں، اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے اور تو ہم سے محبت کر لے، ایسی محبت کر لے کہ ہمارا مرنا آسان ہو جائے اور اس کے بعد جنت میں جانا آسان ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى۔ اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد۔ اللهم ربنا لك الحمد عدد خلقك وزنة عرشك ومداد كلماتك ورضا نفسك۔ اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما تحب وترضى۔ اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد وعلى عترة محمد وعلى سائر الأنبياء والرسل كلما ذكرهم الذاكرون وغفل عن ذكرهم الغافلون۔ قابل احترام بھائیوں، ایک دو عادتیں ہیں اس کو اپناؤ۔ اللہ کے ساتھ پیار محبت کے جو کلمے ہیں نا
وہ کثرت سے بولو الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ مجھ پہ جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری تو نے دی ہیں، کسی اور نے نہیں دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اے اللہ میں یہ دل کی گہرائیوں سے میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ تو زمین و آسمان کا نظام بنانے میں بھی چلانے میں بھی ہر شریک کی شراکت سے پاک ہے۔ جب جتنا کہہ دیتے ہیں کہ یا اللہ تو پاک ہے، لیکن کہہ دے تو پاک ہے، اس کا تعین کرنا بڑا ضروری ہے۔ نظام کائنات بنانے میں بھی اور چلانے میں بھی ہر شریک کی شراکت سے جو ہے وہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ میرے لیے اطاعت کے لائق، حاجت روائی کے لائق، مشکل کشائی کے لائق، عبادت کے لائق تیرے تو علاوہ اور کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تو بہت بڑی ذات ہے، اتنی بڑی ذات ہے کہ ساری کائنات اگر تیرے سامنے تصور کی جائے تو یہ بہت چھوٹی اور حقیر ہے۔ یہ کثرت سے پڑھا کرو۔ ایک قصہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، بصرہ میں ایک بہت بڑے محدث ہیں، فقیہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں بصرہ کے بازار میں جا رہا تھا تو میرے قریب سے ایک مزدور جس نے سامان اٹھایا ہوا تھا، جس کو پلے دار ہم کہتے ہیں، وہ تیزی سے میرے ساتھ جو ہے نا وہ گزرا تو وہ کہہ رہا تھا الحمدللہ استغفر اللہ الحمدللہ، انہوں سا بھی چڑھے اور ساتھ وہ الحمدللہ استغفر اللہ بھی پڑھتا جا رہا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں اس کے پیچھے پیچھے ہو لگا، جہاں جا کے اس نے سامان رکھا، میں نے سا لیا، میں نے کہا بھائی وہ فلانے چوک جو میں تیرے نال ٹریا کہ تو الحمدللہ استغفر اللہ سبحان اللہ اے ہی پڑھی جاندہ سا، اور کوئی شے تینوں نہیں آؤندی؟ میں آخیا نہیں، مجھے اور بھی آتا ہے، مجھے آیتاں بھی آؤندی ہیں، فلاں فلاں صورت بھی آؤندی ہے، یہ بھی آتا ہے وہ بھی آتا ہے۔ اچھا تو پھر یہ کی مطلب یہ دو ہی تو پڑھی جاندہ سا، الحمدللہ اور استغفر اللہ، جو اس نے بات کی۔ یہ علم کو ضروری نہیں ہے کہ ہم جیسے جبے کبے والے جو ہے نا ان کے پاس ہو، بھائی اللہ کا دیا ہوا علم جو عام سادہ جاہل لوگوں میں جو ہوتا ہے نا بڑا قیمتی ہوتا ہے، وہ بڑے بڑے علموں والے جو ہے نا وہ اس سے سبق سیکھتے ہیں، اللہ کی دین، اللہ سے مانگا کرو۔ اس نے کہا کہ جی میں الحمدللہ اس لیے پڑھتا ہوں کہ دیکھو نا صبح جب ہم اٹھتے ہیں، اٹھنے سے لے کے رات سوتے وقت تک وہ ہمیں کھلاتا پلاتا ہے یا نہیں کھلاتا پلاتا؟ یار یہ تو ٹھیک، صبح اٹھتے ہیں ناشتہ، دوپہر دا کھانا، شام دا کھانا، رات دا کھانا، جو دل کی تھا چاہ بنا لی، جو دل کی تھا مٹھائی میں، سب کچھ چلتا۔ اچھا یہ اس کی طرف سے ہو گیا، تو مجھے الحمدللہ کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے؟ شکریہ تو ادا کرنا ہے نا، یہ تو وہ کرتا ہے تو میں الحمدللہ پڑھتا ہوں۔ ہم کیا کرتے ہیں اس کے مقابلے میں؟ ہم سارا دن جتھے دا لگے گناہ کرندہ اسی وہ دا لانے ہیں کہ نہیں لاندے؟ تو پھر یار نال نال معافی نہیں ہوتے کو منگنی چاہیے۔ یہ استغفر اللہ میں اس لیے پڑھتا ہوں، اللہ اللہ اکبر، وہ اپنا نام لے کے کہنے لگے یا فلاں ہاد الحمال افقہ منک، تیرے نالوں اے پلے دار مزدور اے زیادہ جو ہے نا اس کو سمجھ آئی ہے بات کی۔ تو اس لیے بھائی یہ سارا دن گپیں وپیں، سیاسی تبصرے، یہ کرو وہ کرو، ادھر کرو ادھر کرو، چغلی غیبت، اس کی بجائے جو ہے نا ان الفاظ کو اپنی زبان پہ ذکر اذکار کو جو ہے نا وہ رکھا کرو۔ بڑے اللہ کے تقرب اور قربت کے اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو ہمیں جو ہے نا اسی طرح کا جو ہے نا وہ بنا